نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، اللہ نے آپ سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ لوگ نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کے لیے، دنیا کے فوائد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور دنیا کی خوبیوں کے لیے، دنیا کے کمال کے تذکرے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سب دین کی محنت کے لیے اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اور آپ کے بچوں نے سال میں کیا سیکھا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سب یہاں جمع ہوئے۔ ماشاءاللہ آپ کے جمع ہونے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بچوں کو بیانات کو اور بچوں کے جوابات کے اور بچوں کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اور سن کر محسوس ہوا کہ اساتذہ نے ماشاءاللہ محنت کی ہے۔ اللہ مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے والدین، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے، اللہ پاک نے جو ہے وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بتلائی ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا ہم دنیا میں یوں ہی آ گئے اور دنیا میں یوں ہی بھیج دیے گئے اور دنیا سے یوں ہی چلے جانا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا اور اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ان کے ایمان کے بچانے کی اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے دنیا کی ساری ذمہ داریاں سمجھی ہیں۔ میں آج کہ صبح ایک مضمون پڑھ رہا تھا تعلیم کے عنوان پر، کہ ماشاءاللہ تعلیم کا ایسا سلسلہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اور ہم سب جو ہے وہ صبح فجر سے لے کر، بلکہ فجر سے پہلے ہی سے، میں صبح چونکہ میرا پیشہ ہے نماز پڑھانا، تو میں صبح دیکھتا ہوں میں 5:30 بجے ہی 6 بجے ہی جو ہے ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ پردہ نشین خواتین، اسی طریقے سے اور بھی مستورات جو ہے وہ صبح ہی سے اپنے بچوں کی 5:30 6 بجے سے ہی وہ بس اسٹینڈ پر رکشے کے پاس جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ فکر مند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غم بھی ہوتا ہے کہ یہ فکر کاش جو ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں کو اور خود ہمارے سرپرستوں کو اور خود ہمیں بھی، اللہ مجھے بھی جو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، ہم نے تعلیم سمجھا کس کو ہے۔ اصل میں تعلیم ہم نے سمجھا اس کو جس کو تعلیم سمجھنا چاہیے تھا، اس کو تعلیم ہم نے سمجھا نہیں، اور جس کو نئی تعلیم سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم انہیں نہ دلائیں اور دنیا کی چیزیں انہیں نہ پڑھائیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے تو حکم فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور دینی اور دنیا کے تمام چیزوں کا علم سکھلایا تھا، اس لیے کہ دنیا میں رہنا ہے تو اس کی تمام چیزوں کی ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن مقصد زندگی ہے وہ تعلیم جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، انسان کو حیوانات سے اوپر اٹھ کر انسان کو انسان بناتی ہے، اور انسان کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا سلیقہ سکھاتی ہے، ماں باپ کا، بڑوں کا، اور اس کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ وہ تعلیم جو ہے وہ رب کے نام سے وابستہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلی وحی کا جو سلسلہ ارشاد فرمایا اس میں اللہ نے صرف پڑھنے پڑھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی، ورنہ کہہ سکتے تھے خالی پڑھیے، لیکن اللہ نے حکم دیا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ یعنی وہ تعلیم جو انسان کو اللہ سے ملاتی ہے اور اپنے خالق حقیقی کا اور اپنے معبود حقیقی کا پہچان کرواتی ہے، وہ اصل تعلیم ہے۔ باقی تو یہ انسان کی ضروریات زندگی کا سامان ہے۔ اس لیے ہم سب کو محنت تو تمام میدان میں کرنی ہے، لیکن اصل محنت جو ہے وہ فکر آخرت ہے، کہ ہم سب اس کے لیے جس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
اور اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ہمارے سرپرست پیرنٹ گھر کی ساری ضرورتوں کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے کی ذمہ داری، ان کے کپڑے کی ذمہ داری، ان کے پہنانے کی ذمہ داری اور جو ہے گھمانے پھرانے کی ذمہ داری سب ہماری ہے، لیکن بچوں کی ایمانی فکر کرنا، ان کو آخرت تک پہنچانا، ان کو جنت تک پہنچانا، اس لیے کہ آخرت ہی ان کا اصل سرمایہ حیات ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہم سب کو متقی بننے کے لیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہی گزرا ہے، اس مہینے میں ہم کو ٹریننگ دی گئی، تربیتی نظام اللہ نے بنایا اور پوری ایک ماہ مکمل تربیتی کورس رکھا کہ ہم اپنی نکاح کی حفاظت۔ اللہ نے اس مہینے میں جائز چیزوں سے ہمیں منع کر دیا، ناجائز چیزوں سے نہیں۔ کھانا پینا جائز تھا، پینا جائز تھا، لیکن اللہ نے جائز چیزوں سے منع کر کے بندے کو ٹریننگ دی اور کورس اور تربیت دی کہ دیکھو بقیہ ایام میں تم حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو پوری زندگی جو ہے جب اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لو گے تو آخرت میں تمہیں وہ نعمتیں اور وہ انعامات دیں گے اللہ، جس کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے اپنے مقصد اصلی کو اور اصل زندگی کی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے اپنے بچوں کی ماشاءاللہ بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں تو والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی بڑھ جاتی ہے، تو ماں باپ کا کام جو ہے وہ غصہ کرنا نہیں۔ اور فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تربیت کے باب میں نرمی جتنا مفید ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بچوں نے کچھ سوال کیا تو ڈانٹ ڈپٹ کر اور جو ہے اپنی سختی سے جو ہے مؤثر کر کے اور بچوں کو بھگا دیتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے بچوں کو محبت اور نرمی اور شفقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ہم آپ جو ہے بچوں کو فوراً جو ہے جھاپڑ اور لافا اور جو ہے نہ جانے کیسے بعض مرتبہ جو ہے وہ تربیت کے باب میں ہم سب بہت ناقص ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچوں کے اور پوری امت پر انتہائی شفیق تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا محبت بھرا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے بیٹے کل بھی امینک، پیارے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ تو ہمارا بچہ گھر میں کبھی کوئی غلط بات کہہ دے تو ضروری نہیں کہ اس کو جھاپڑ مارا جائے، اس کو جو ہے ڈانٹا جائے، بلکہ محبت سے اس کو سمجھایا جائے۔ تو تربیت کے باب میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نرمی جتنا کریں گے، جتنا محبت سے سمجھائیں گے اس کو اتنا اثر کریں گے۔ اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت، میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا جو پوچھا بچی سے، چھوٹی بچی ہے میرا خیال ہے 8 سال کی ہوگی، پوچھے بیٹا جو ہے ابا سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو بچے کہنے لگی کہ ابا سے ملاقات ہفتے بھر میں ہوتی ہے۔ کس دن؟ سنڈے کے دن ہوتی ہے۔ ابا ہوٹل چلاتے ہیں اور سنڈے کے دن چھٹی رہتی ہے۔ بچی صبح اسکول چلی جاتی ہے 11 ساڑھے 11 بجے، کانوینٹ اسکول میں پڑھتی ہے، چلی جاتی ہے بچی 11 ساڑھے 11 بجے۔ ابا اٹھتے ہیں ظہر کے وقت یا ظہر کے بعد اٹھتے ہیں۔ اب وہ سنڈے کا دن ہی رہتا ہے ایسا جو ملاقات ہوتی ہے۔ تو اب بچے کے پاس، ماں باپ کے پاس بچوں کے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، حالانکہ جو ہے وہ ساری تگ و دو اور محنت یہ تھی کہ بچوں کو وقت دیا جائے۔ ہم کمانے کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹہ کمانے میں ایسا ملوث ہیں۔ اب اور جیسا کہ مولانا نے اس سے پہلے عرض کیا، اب تو ایک نیا فتنہ ہے کہ ماں کے پاس بھی موبائل ہے، بچے کے پاس بھی موبائل ہے اور ہر آدمی اپنے میں مصروف ہے۔ بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے، باپ الگ بیٹھا ہوا ہے، بیٹی الگ بیٹھی ہوئی، بیٹا الگ بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے ہاتھ میں مست اور پریشان حال ہے اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو خدا را ایسا نہیں کیجیے، بچوں کو جو ہے شفقت دیجیے، محبت دیجیے، ورنہ وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ بچوں کو محبت کیوں کر آئے گی ماں باپ کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ سرکار نے تعلیم کا نظم کر دیا اور ماؤں نے جو ہے دودھ پلانا چھوڑ دیا، تو اب بچوں کی تربیت کیسے بنے؟ تو اس لیے آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا اور ان سے نرمی کا، ان کی تربیت کا۔ اب بچے آپ کے پاس ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت میں دیں گے تو ایسا نہیں ان کو جھڑکیے، بلکہ ان کا نظام الاوقات بنائیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
निज़ामुल औक़ात बनाइए। किसी दिन दुरूद शरीफ पढ़वा लीजिए बच्चे से कि बच्चे आज जो है वो दुरूद शरीफ जो ज़्यादा पढ़ेंगे उसको इनाम देंगे, आज जो है वो तिलावत करेगा उसको इनाम देंगे, आज जो दुआएं याद कर लेगा उसको इनाम देंगे। हफ्ते में दिन बांध दीजिए तो बहुत आसानी के साथ आपका वक्त भी जो है वो कामयाब गुजरेगा और बच्चा भी एक सबक लेने वाला बनेगा और फिर वो तरबियत का गहवारा माँ बाप भी बनेंगे और ये बच्चे आपके लिए मुस्तकबिल में आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे। वरना अक्सर व बेशतर लोग आते हैं और शिकायत करते हैं कि बच्चा जो है बात नहीं सुनता है और जो है बच्चा बात नहीं मानता है। तो कोई मशीन याद रखिए ऐसी नहीं है जो बड़े होने के बाद बदल दे, या कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि लगा दिया जाए और दर्द है फ़ौरन ख़त्म हो जाए, बल्कि जो है उसके लिए तरबियत का शुरू में अल्लाह ने निज़ाम दिया है बचपन से ही। इसलिए आँख खोलते ही हुक्म फरमाया कि बच्चे को बोलना सीखे तो अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई सिखाया जाए, ज़रा बड़ा हो जाए तो जो है वो कलमा सिखाया जाए और इसी तरीके से जो है वो दीन के आदाब, दीन के इस्लाम और आदाब इस्लामी सिखाए जाएं। ये सब सिखाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए दुनिया में भी नेक नामी का ज़रिया और दुनिया में भी राहत का ज़रिया और आखिरत में भी चैन का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब के बच्चों की बेहतरीन तरबियत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत मौलाना ने बहुत